معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اصحاب رس کا ایک واقعہ بیان کروں گا جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کی ایک قوم تھی اور وہ دریا کے کنارے آباد تھی اور ایک بہت بڑی مچھلی کو سجدہ کرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اصحاب رس دو گروہ تھے، ایک وہ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایک دوسرا گروہ ہے جو بادیاں نشین تھا اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی طرف ایک شخص کو اپنا رسول یعنی کہ سفیر بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو دوسرا سفیر بھیجا، اس کو بھی مار ڈالا، پھر ایک اور سفیر بھیجا اور اس کی مدد کے لیے ایک ولی کو بھی ساتھ کیا۔ سفیر کو ان لوگوں نے مار ڈالا، ولی نے کوشش کی یہاں تک کہ حجت ان پر تمام کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا دریا میں ہے، کیونکہ وہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ ان میں ہر سال ایک روز عید ہوتی تھی، اس روز دریا سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلتی تھی، وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو اپنا پروردگار سمجھو، لیکن اگر وہ مچھلی جس کی پرستش تم لوگ کرتے ہو اگر میری اطاعت کرے تو کیا تم میری بات مانو گے جس کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں مانیں گے، اور عہد و پیمان کیا۔ غرض مچھلی باہر آئی جو 4 مچھلیوں پر سوار تھی۔ جب ان کی نظر اس مچھلی پر پڑی سب کے سب سجدہ میں گر پڑے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ولی اس مچھلی کے پاس آئے اور اس کو حکم دیا کہ خداوند کریم کے نام سے میرے پاس آ، خواہ تو چاہے یا نہ چاہے۔ یہ سن کر وہ مچھلی اتری۔ ولی نے کہا پھر ان مچھلیوں پر سوار ہو جا اور میرے پاس آ تاکہ اس قوم کو میرے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ پھر وہ مچھلی ان 4 مچھلیوں پر سوار ہوئی اور سب دریا سے باہر آئیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے ولی کے پاس پہنچی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام کے ولی کو سب نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک ہوا بھیجی جس نے ان کو ان کے حیوانات سمیت دریا میں ڈال دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ولی کو وحی پہنچی کہ اس کنویں پر جاؤ جس کو وہ لوگ رس کہتے تھے، انہوں نے اس میں بہت سونا اور چاندی چھپا رکھا ہے۔ وہ اس کنویں پر پہنچے اور تمام خزانہ اس میں سے نکال کر اپنے اصحاب پر چھوٹے اور بڑے کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ معزز ناظرین اکرام، ممکن ہے کہ وہ وہی کنواں ہو جو فی الحال مکہ معظمہ کے راستہ میں واقع ہے اور رس کے نام سے مشہور ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ بہت سے خاص و عام نے کثیر سندوں کے ساتھ صہیب سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، پہلے اشقیاء میں شکی ترین کون تھا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا۔ فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ بعد کے اشقیاء میں سب سے زیادہ شکی اور بدبخت کون ہے؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ اور حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام غزوہ شیرہ میں خاک پر سوئے ہوئے تھے، ناگہاں ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ہم کو بیدار کیا اور فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو شکی ترین مردم سے آگاہ کریں؟ ہم دونوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے فرمایا ایک احمر سمود، قوم سمود کا سرخ آدمی جس نے ناقہ صالحہ کے پاؤں قطع کیے، اور دوسرا وہ جو یا علی تمہارے سر پر ضربت لگائے گا جس سے تمہاری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی۔